یہ کامران صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو جس طرح سے عدالتی فیصلے آئے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، اس میں تحریک انصاف کا ایک اپنا موقف ہے کہ یہ فیک ٹرائلز ہیں، کینگرو کورٹس ہیں، خان صاحب کہتے ہیں 9 مئی فالس فلیگ ہے، ایکسٹریم اینڈز ہیں سر. But being a very senior lawyer and being obviously as a senior member in the Senate also, سر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور صرف فیک ٹرائل ہے، فیک الزامات ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یا کچھ ہے اور اس میں پھر کچھ چیزیں بڑھ بھی گئی ہیں؟ مٹیریل جو آپ کو یہ 9 مئی والے کہہ رہے ہیں، اس میں مٹیریل جو ابھی تک جو کیسز ایگزامن ہوئے ہیں جی، اس کا جو دیکھا جائے تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنایا جا سکے کرمنل ٹرائل میں کنوکشن کا. دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے. 7 مئی والی بات ہو، میٹنگ کی بات کرتے ہیں نا کہ میں کرسی کے نیچے بیٹھا تھا، میز کے نیچے بیٹھا تھا، کیس کی میز کے اوپر کھڑا تھا، میز کے نیچے کھڑا تھا، اور اس پہ وہ جو نا وہ ایک شخص، یعنی آپ ذرا اندازہ کریے کہ کوئی آپ کی جو نا پریمزز میں آ جائے اور وہ کہیں آپ 50-55 لوگ بیٹھے ہوں اور اس کے بعد وہ آپ کو سن بھی رہا ہے اور چھپا ہوا بھی بیٹھا ہے اور 50-55 لوگ جو ہے نوٹس بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، ہیومنلی ممکن نہیں ہے. لوگوں کی بعض لوگ جو ہے ویسے ہی احساس کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے نا ان یوزول ہے، کوئی چیز ایسی جو ہے نا وہ فارن ایلیمنٹ جو ہے نا وہ کوئی ایسا موجود ہے، اگر اس کو دکھے نہ بھی، اور پھر اگر اتنی سینسٹیو قسم کی جو ہے نا وہ سازش ہو رہی ہے بقول ان کے، تو اور اس کے بعد وہ اتنے کھلے ڈلے بیٹھے ہیں کہ وہ پولیس والا آ کے اس کو سن رہا ہے. ممکن نہیں ہے یہ بات نا، انسانی اس کو پروڈنٹ مائنڈ جو ہے وہ نہیں مانتا ہے اس بات کو. تو یہ کہیں پہ بھی جائے گا الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ مشکل ہوگی استغاثے کو کیس ثابت کرنے کی. بلکہ مجھے تو یہ تکلیف ہے، سب سے بڑی تکلیف، لوگ عدالتوں کو جو ہے نا وہ الزام دیتے ہیں کہ اگر استغاثہ ہی کیس اس طرح کا بنائے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا، اور یہ تقریباً اکثر کیسوں میں اسی طرح کے ہوتے ہیں ڈرامے، تو اس کے بعد پھر آپ عدالت سے کیا جو ہے نا وہ کہیں گے کہ جی عدالتوں نے انصاف نہیں کیا یا عدالتوں نے انصاف کیا، تو کیس بڑے ویک بناتے ہیں. اب یہ بھی ممکن ہے کہ کیس ویک جان بوجھ کے اس طرح کے بنائے جاتے ہوں تاکہ بعد میں جب وقت آئے، جب منظر بدل جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس میں اس کو ختم کرنا بھی آسان ہو. مگر یہ کیس میرٹ پہ نہیں بنتا. ٹھیک. اچھا سر یہ بھی فرمائیے گا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی تو اس کا جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس کا زہر نکالنے کے لیے، اس کا ڈنگ نکالنے کے لیے بہت کچھ ہوا، اور وہ جو ڈیلیبریشنز ہو رہی تھیں بڑا کلیدی کردار تھا آپ کا، اور آپ نے بہت ساری چیزیں وٹنس کی بڑی کلوزلی. سر حکومت تو ڈینائی کر رہی ہے کہ نہیں ضرورت ہی نہیں ہے 27ویں ترمیم کی، یہ نظام فرسٹ کلاس چل رہا ہے. بقول اسحاق ڈار صاحب کے ابھی تو ہم 26ویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں اور یہ نظام ہضم کر رہا ہے. منسٹر صاحبہ نے بھی فرمایا کہ اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. لیکن آپ کو کوئی شکوک ہے سر کہ کچھ ہو رہا ہے which is not before the eyes؟ ویسے میں ایک بات ایسے لائٹر سائڈ پہ بتا دوں کہ میرا خیال ہے کہ 26 امینڈمنٹ بھی ان کے پاس نہیں تھی. اچھا کہیں اور سے آئی تھی سر؟ اس کا ایکچوئل فارم تو شاید کہیں اور سے آیا. یہ مجھے نہیں پتا. وہ ہم ایک دوسرے کو اپنی زبان میں سمجھاتے تھے کہ فلانی جگہ فلانی کچھ ہے، مگر وہ سمجھ میں نہ سمجھانے والے کو آتی تھی، نہ مجھے کم از کم تو نہیں آتی تھی. میں اپنا تو کنسیڈ کر دوں. پھر جب کاغذ دیکھا تو پھر سمجھ آنی شروع ہوئی. تو ابھی بھی شاید ایسے ہی ہے. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ مطلب تارڑ صاحب کو نہیں پتا کہ ان کی وزارت کے اندر کوئی ایسا ڈاکیومنٹ سرفیس کر رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت بھی نام نہیں لیتا. میرے دوست ہے مگر آج کل سخت بری طرح ناراض ہے. اچھا تو حالانکہ ہم اپنے پولیٹیکل اینڈ پہ ہیں، اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، مگر سٹل جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان سے منسوب اس وقت ایک بیان آیا تھا کہ انہوں نے کہا مجھے تو خود پتہ نہیں آدھا گھنٹہ پہلے موصول ہوئی ہے 26ویں ترمیم کا جو مسودہ تھا، پتہ نہیں وہ درست تھا نہیں تھا، لیکن وہ چلا. میرے پاس کوئی اس کی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ درست تھا یا نہیں تھا. بٹ جس طرح آپ نے فرمایا، لیکن on a serious note سر، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو رہ گئی تھی وہ as unfinished ایجنڈا ابھی بھی موجود ہے کہ اس کو کرنا ہے؟
اس پہ دیکھیے اس میں ملٹری کوڈ کی بات تھی, اس میں ججز کو ٹرانسفر کرنے کی بات تھی, اس میں بعض چیزیں انہوں نے پھر عام لیجسلیشن سے جو ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی, مگر سٹل جب وہ چیزیں چیلنج ہوں گی تو پھر کہیں نہ کہیں پہ مشکل آئے گی. مگر جو کچھ ہم نے دیا اس پہ تنقید تو ہوتی ہے, مگر میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب فرض کر لیجئے کہ اگر جوڈیشل کمیشن ہے اور جوڈیشل کمیشن میں جو ہے وہ جج, پہلے ہم ججوں پہ ان پہ الزامات لگاتے تھے کہ وہ بیٹھ کے اپنے چیمبر کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, ان کی جگہ پہ پارلیمان کے لوگ لائے تو پھر میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں, وہ میرے اور آپ جیسے لوگ اپنی پارٹیوں کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں, پی ٹی آئی نے بالکل کسی کو کوئی گنجائش نہیں دی اس میں, انہوں نے وہ اس کا پھل کھانے میں فوری طور پہ جلدی کی. درخت برا تھا مگر اس کا پھل جو ہے نا انہوں نے فوری طور پہ لیا. باقی اور دو تین چیزیں اگر وہ ڈسپیوٹڈ نکال دیں, اور وہ ڈسپیوٹڈ کو بھی اگر آپ جو ہے نا وہ پڑھیں, اگر پڑھنے کی حد تک, کاغذ کی حد تک آپ رہیں, آپ اس کے اوپر عمل درآمد میں نہ جائیں. عمل درآمد تو میں نے اور آپ نے کرنا ہے, اس کو خراب اور گندا یا اچھا میں نے اور آپ نے بنانا ہے. آپ کاغذ پہ اس کے اوپر کوئی بری چیز نہیں نکال پائیں گے. اس کے اوپر جو ہے اسٹل ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم کو سمجھائیں. یہ ان کے راجہ صاحب ساتھ بیٹھتے تھے, ہمارے گوہر صاحب ساتھ بیٹھتے تھے, ایون حامد خان صاحب موجود ہوتے تھے, تو ان سے پوچھ لیجئے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اب بعد میں کہیں کہ جو مرضی کہہ دیں, مگر یہ سارے جو ہے نا مولانا کے یہاں بیٹھتے تھے, اور جہاں جہاں بھی اعتراض ہمارا ہوتا تھا, میں ان سے زیادہ ریجیکٹ تھا اس میں کہ کل جو ہے جب ہم سینٹ میں نہیں ہوں گے یا پارلیمان میں نہیں ہوں گے یا اپنے گھروں میں واپس ہوں گے تو لوگ ہمیں کیا تانا دیں گے. تو ہم ان سے زیادہ ریجیکٹ تھے. تو بجائے اس کو برا کہنے کے, اس میں وہ چیزیں جو ہے نا وہ ابھی جو 27 کلاسز ہیں رہ گئی ہیں, 26-27, اس میں 5 تو ہماری علیحدہ کر دے, ایک انوائرمنٹ کے حوالے سے علیحدہ کر دے. باقی پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے ایک سنجیدہ کہ کیا غلط ہے, اور اس اگر کوئی غلط ہے, کوئی عام انسان کا بنایا ہوا قانون ہے, اگر کوئی غلط ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. مگر اگر اس کو انسان غلط کر رہا ہے, میں اور آپ گندا کر رہے ہیں, پھر اس کو ٹھیک ہونا چاہیے میرے اور آپ کے پاس. اچھا ایک اور عام چیز ہے, میں ذرا ایک مختصر سا وقفہ ہے, میں وہ کیونکہ اس کے اوپر بات دونوں اطراف سے ہوئی ہے, کیونکہ قانون تبدیلی ہو گئی, جو سروسز چیف کا ٹینیور تھا وہ بڑھ گیا. میرے پاس کیونکہ 2 قانون دان بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب موجود ہے گورنمنٹ کا موقف دینے کے لیے, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ زیر بحث کیوں آ رہا ہے. سروسز چیف کا ٹینیور تو پچھلے سال قانون میں ترمیم ہو گئی, تو یہ بات جو اب ہو رہی ہے یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ دیکھیے جو ایک اہم معاملہ ہے, میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اپنے مہمانوں کی رائے اس پہ لی جائے. سروسز چیف کا ٹینیور پچھلے سال وہ قانون میں ترمیم کر دی گئی پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر, اور جو سروسز چیف کا ٹینیور ہے وہ 5 سال ہو گیا, اور اس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ جو آبویسلی جو ٹینیور چل رہا ہے وہی چلے گا, اور پھر یہ 5 سال جب مکمل ہوں گے تو ختم ہوگا. اب اس میں جو سلمان رائے صاحب جو کہ بہرحال ایک لیڈنگ قانون دان ہے پاکستان کے, انہوں نے, اور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, انہوں نے کیا فرمایا اس کے اوپر ذرا سن لیجیے. ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ 5 سال ہو چکی ہے, اب نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک لیگل معاملہ ہے, ہم سمجھتے ہیں نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے, لیکن یہ قانونی تکنیکی معاملہ ہے, اس پہ اور ہوگا جب تو اس پہ بات کریں گے.